دا کریٹیکل پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید، سواگت۔ آج میرے ساتھ امریکہ سے شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر خورشید قریشی صاحب۔ یہ 18 سال کی عمر میں امریکہ گئے اور انہوں نے وہاں پہ MBA اور پھر PhD جو ہے وہیں سے کی۔ ایک گھر ان کا کولوراڈو کے پاس ہے اور ایک میکسیکو میں ہے۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے آڈینس کو السلام علیکم، اور ہندوستان میں جو لوگ ہیں ان کو نمستے اور گڈ مارننگ ٹو ایوری باڈی ایلس۔ سو بہت بہت شکریہ، بڑی خوش ہوئی۔ میں اردو میں کوشش تو کروں گا، آئی تھنک کتنے سالوں کے بعد مجھ کو اردو میں کسی سے انٹرویو ہو رہا ہے۔ جی چلیں، کوئی بات نہیں، مکس کیا کر سکتے ہیں، تھوڑا بہت انگریزی، تھوڑی بہت اردو، ہندی۔ تو میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں، آپ نے دنیا دیکھی ہے، لٹرلی 170 ملک آپ گھوم چکے ہیں اور ٹوٹل دنیا میں ملک 210 ہیں۔ 210 میں بھی کچھ ٹیریٹریز بھی آتی ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے کیوں رہ گیا؟ مثلا ویتنام جو ہے ایک وار ریویج کنٹری تھا، وہ ہم سے آگے نکل گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے تائیوان کو آپ دیکھ لیں، چائنا کو دیکھ لیں، ساؤتھ کوریا، سنگاپور، ایون ملیشیا۔ تو یہ جو ملک ہیں یہ ہم سے آگے نکل گئے، اور پاکستان میں بائی اینڈ لارج ہمارا جو ڈومیننٹ نیریٹو ہے اس میں یہ چیز کوئی پرومیننٹلی فگر نہیں کرتی کہ بھئی ہمیں کو فکر ہونا چاہیے کہ ہم ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں، کیوں رہ گئے ہیں، اس کی ریزنز کیا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ کوئی امپورٹنٹ سبجیکٹ نہیں بنا انفارچونیٹلی۔ تو ہم بڑے کمپلیسنٹ سے لوگ ہیں کہ ترقی کر لی تب بھی ٹھیک ہے، نہیں کی تب بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو اتنا ٹاپک ہے کہ بہت I mean, it's a very complicated topic. It has got so many issues. میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں کہ کچھ سال پہلے میں سری لنکا گیا ہوا تھا۔ وہاں پہ بیچ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے ویٹر نے اخبار سامنے رکھ دیا میرے سامنے۔ اس کی ہیڈ لائن تھی کولمبو کے نیوز پیپر کی کہ پاکستان is setting all the SAARC countries behind because of all its efforts. It is non-cooperative in every area of the SAARC. اس کے بعد انہوں نے اس کی وجہ بھی لکھی ہوئی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ پورے ساؤتھ ایشیا کو ڈریگ کر رہا ہے، پیچھے اپنے ساتھ بٹھا رہا ہے بجائے ترقی کرنے کے۔ اور اس کی انہوں نے وجہ جو ہے بتائی ہوئی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ مارشل لا اور لڑائیوں کے دوسرے لوگوں کے ساتھ لڑائیاں کرتا رہتا ہے، اور کشمیر کا مسئلہ ایسا اس نے رکھا ہوا ہے کہ پورے سارک کو جو ہے بجائے کمیونیکیشن میں ترقی کرنے کے اور ٹرانسپورٹیشن میں ترقی کرنے کے اور جگہ کرنے کے، صرف کشمیر کے مسئلے کو ڈرائیو کر کے لیتا آتا ہے۔ تو یہ صرف میں ایک چھوٹی سی سٹوری بتا رہا ہوں کہ سری لنکا میں کے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے پورے ساؤتھ ایشیا کو پیچھے ڈرائیو کر رہا ہے۔ تو ہم اس کے جی ڈاکٹر صاحب سوری فار انٹرپشن، یہ کس سال کی بات ہے؟ when did this happen? about 5 years ago۔ اچھا، اوکے۔ حالانکہ سر ہماری تو بڑی دوستی ہے سری لنکا کے ساتھ۔ بالکل بالکل، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ، اور انہوں نے کمپیریزن بھی کیا ہوا تھا کہ اور باقی لوگ جو ہیں مالدیو اور انڈیا اور کیسے ترقی کر رہے ہیں، ان کی ترقی جو ہے وہ 6 to 7%، 8% ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اس وقت نیگیٹو ڈائریکشن میں جا رہا تھا۔ تو اس کے میں آگے تھوڑی دیر کے بعد بتاؤں گا کہ میں تو اپنے اتنے ملکوں میں گیا ہوا ہوں، اور اب سب سہارا ریجن کے لوگ بھی جو ہیں نا وہ بہت ترقی کرتے جا رہے ہیں پاکستان کے مقابلے میں۔ کچھ سال پہلے سب سہارا کے لوگ جو تھے وہ افریقہ میں سب سے غریب لوگ تھے، لیکن اب ان کی انکم بھی، ان کا ایجوکیشن لیول بھی بڑھتا جا رہا ہے۔
آپ نے پتہ نہیں ایک ملک کا نام سنا ہوگا، ساؤ ٹامو اینڈ پرنسپے. اتنا چھوٹا سا ملک ہے جزیرے کے ویسٹرن افریقہ کے کوسٹ کے اوپر، اور وہ دنیا کا سب سے غریب ترین ملک تھا پرتگیز کالونی. اب جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے. مجھ کو حیرانگی ہوئی کہ اس کے اتنے سارے چھوٹے جزیرے ہیں جو کہ بڑے جزیرے سے 2-3 گھنٹے کشتی سے لگتے ہیں، لیکن ان کے بچوں کے اسکول کے لیے وہ ایک جزیرے سے، میں اس پہ گیا تو 5 بچوں کو 2 گھنٹے کشتی سے بڑے جزیرے پہ لے کے آئے اور وہ اسکول اٹینڈ کر رہے ہیں. اس کے غریب ترین ملک کی ایجوکیشن جو ہے وہ 100% ہے، اور پاکستان میں جو ہے وہ اتنے سارے بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جا سکتے. تو ایجوکیشن جو ہے سب سے بڑی بات ہے کہ جو کہ پاکستان لیک کر رہا ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی. پریزیڈنٹ عارف الوی کا جو فگر ہے، انہوں نے کہا تھا بیفور ہی لیفٹ دی پریزیڈنسی کہ ہمارے 27 ملین یعنی 2.70 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. اور اس ملک کا نام کیا آپ بتا رہے ہیں؟ ساؤ ٹومے اینڈ پرنسپے. اوکے اوکے. بالکل چھوٹا سا ملک ہے، اتنے سے جزیرے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے، کوئی 100-150 دور ہے ویسٹ کوسٹ کے اوپر، افریقہ میں ویسٹ کوسٹ کے اوپر. لیکن ان کے بچوں کی تعلیم دیکھ کر مجھ کو اتنا ہوا کہ ان کا مستقبل جو ہے کتنا برائٹ ہوگا. اس کا HDI انڈیکس جو ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کچھ سال پہلے پاکستان سے بہت نیچے تھا، اباد 15 سال پہلے، لیکن اس کا HDI انڈیکس جو ہے وہ اوپر ہو رہا ہے بیکاز تعلیم کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہوگا کہ HDI انڈیکس جو ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ لوگوں کو صحت، ہیلتھ کیسے پرووائڈ کی جا رہی ہے، ایجوکیشن کیسے پرووائڈ کی جا رہی ہے، اور ان کی ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ کیسے ہو رہی ہے، لوگوں کے ٹیکنیکل کیا کہیں گے اس کا اسکل لیول کیسے ہے، اور پاورٹی کیسے ختم ہو رہی ہے. لیکن پاکستان کو بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ کبھی اس پہ بالکل ہی سوچ نہیں دیکھتے کہ ہم لوگوں کو کیسے ٹریننگ دے رہے ہیں، کیسے ایجوکیشن کر رہے ہیں. یہ جو لوگ انٹرنیشنل بزنس میں جن کی تعلیم ہے ان کو پتہ ہے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک پائی کی، کہ ملک کے پورے ریسورسز جو ہیں وہ جیسے سمجھ لیں کہ ایک پائی جو کھانے والی ہوتی ہے اس کے پائی ہے، اس میں سے جتنے حصے آپ کرنا چاہیں، یا تو آپ ڈیفنس میں اس کا ٹکڑا کاٹ لیں، ایجوکیشن کا کاٹ لیں، اور ویلفیئر کا ٹکڑے اس میں سے کاٹ. جتنا بڑا ڈیفنس کا ٹکڑا بنتا جائے گا، باقی چیزوں کے ٹکڑے جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے جائیں گے پائی میں، بیکاز پائی کا سائز تو انکریز نہیں ہو رہا ہے پاکستان میں، پائی کا سائز تو وہی ہے. لیکن جب ڈیفنس انکریز کرتے جائیں تو ہیلتھ، ایجوکیشن، ویلفیئر اس پہ بالکل اٹینشن نہیں دی جا رہی ہے. تو جو لوگ آپ سے پرامس کرتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے گا، وہ بالکل غلط پرامس ہے. جب تک کہ ایجوکیشن کے اوپر، ٹریننگ کے اوپر، ہیلتھ کے اوپر توجہ نہیں دی جائے گی، پاکستان ترقی نہیں کرے گا. پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ 2-3% تقریباً ترقی کر رہا ہے ہر سال، لیکن اس کی آبادی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے 3-4%. تو وہی پائی کے ٹکڑے جو ہیں وہ اور لوگوں میں زیادہ ڈیوائڈ کیے جا رہے ہیں. تو اس سے مطلب ہے کہ پاکستان ول گیٹ پورر اینڈ پورر اینڈ پورر if we don't increase the size of the pie. جی بالکل. آپ سنگاپور بھی گئے ہیں، اور میں اتنا امپریس ہوا کہ سنگاپور کی جو نیشنل یونیورسٹی ہے اس کے علاوہ ایک اور یونیورسٹی بھی ہے
وہ انٹرنیشنل رینکنگ میں اتنے اوپر چلی گئی ہیں. جی تو بالکل ٹھیک ہے. سنگاپور، جی سنگاپور اتنا ایک چھوٹا سا ملک ہے اور جس کی آبادی کتنی ہے 50-55 لاکھ 60 لاکھ میکسیمم. تو وہ جو ہے اور اس کے پاس کوئی نیچرل ریسورسز بھی نہیں ہیں. وہ آج سے 60 سال پہلے 70 سال پہلے اٹ واز اے لٹل فشنگ ولیج لائک دبئی. تو آج دیکھیے کہ دبئی کہاں ہے اور کہاں ہے سنگاپور. سنگاپور کا پاسپورٹ اس وقت جو ہے اٹ از ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ، ان فیکٹ دا بیسٹ پروبیبلی. جی ہاں، آئی تھنک سنگاپور جو ہے میرا مائی فیوریٹ سٹی اینڈ ایکچولی اٹس اے سٹی کنٹری. اینڈ وہاں پہ جا کے ایک تو بالکل صفائی ہے، ملک جو ہے اتنا کلین ہے، اتنا اچھا ہے کہ بڑی خوشی ہوتی ہے وہاں جا کر. بار بار میں تقریباً 5-6 دفعہ جا چکا ہوں اور اس سال پھر دوبارہ وہاں جانے کا ارادہ ہے. سنگاپور جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ 1965 میں وہ انڈیپینڈنس ہوا تھا. اس سے پہلے یہ ملیشیا کے ساتھ تھا یونین میں، لیکن ملیشیا if you know that the Malaysia practically expelled Singapore out of it because there was a racial tensions and there were different religions and so on. تو خوان کی لیڈرشپ میں اس نے دیکھا کہ اپرچونٹی کہ اس کی کیسے یہ ملک ترقی کر سکتا ہے. اس کی اسٹریٹجک لوکیشن بالکل ایسی ہی ہے جیسے پاکستان کی، کیونکہ اس کے پاس پورٹ ہے، جو پورٹ ہے وہ ڈیپ واٹر پورٹ ہے، اور اس کے پیچھے جو باقی ملک ہیں وہ لینڈ لاکڈ ایریاز ہے وہاں پہ جہاں پہ نہیں ہے. تو اس نے یہ دیکھا کہ یہ اپرچونٹی ہے کہ اس پورٹ کو ایسے بنایا جائے کہ ساری ٹرانسپورٹیشن جو ہے اور گڈز اینڈ سروسز جو ہے وہ یہاں سے لے کے جائے. تو ان کے پاس نیچرل ریسورسز نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے پورٹ کو جب بنایا، جب آپ پورٹ سگنیفیکنٹ پورٹس جہاں سے امپورٹ اور ایکسپورٹ جو باقی کنٹری بیک میں ہیں، لاؤس، کمبوڈیا، ملیشیا اینڈ سو آن، دوسرے کنٹریز، تو ان کے ساتھ ساتھ آپ کو بینکنگ، انشورنس جہاں پیسے دیے جاتے ہیں، تو اس قسم کی انڈسٹریز جو ہیں وہ بننے لگی. سروسز جو ہیں کنٹینرز کے لیے بینکنگ کا سینٹر بن گیا، اس کے بعد انفارمیشن ٹیکنالوجی سینٹر بن گیا. اینڈ خوان کی ایک جو چیز تھی، he promised that he will only hire the most capable people from the world. اس میں کوئی سفارش کے لوگ نہیں ہوں گے اور کسی نے کسی کو ریکمینڈ کیا نہیں، بلکہ سب سے کیپیبل لوگ ہوں گے اور ان کی تنخواہیں ایسی ہوں گی کہ ان کو رشوت نہ لینی پڑے ان لوگوں کو. تو کرپشن جو ہے وہ بالکل ختم، اور اس کے بعد جو ہے سفارشی لوگ نہیں آئیں گے بلکہ کیپیبل لوگ آئیں گے. تو اس نے بہت کام کیا. اس کے بعد اس نے یونیورسٹیز اور کالجز میں 100% فری ایجوکیشن، اور اس نے پروفیسر جو ہیں امریکہ سے، انگلینڈ سے اور یورپ سے بہترین پروفیسر بلائے ان یونیورسٹیوں میں. اور ان یونیورسٹی جو ان کی نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور جو ہے، میں نے اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا تھا سعودی عرب کی یونیورسٹی کو، ریاض میں کنگ سعود یونیورسٹی کو. میں نے اس کے ریلیشن شپ ڈیولپ کیے تھے ان کو ریسرچ ڈیولپ کرنے کے لیے. تو میں اس یونیورسٹی میں کافی بار جا چکا ہوں اور دیکھ چکا ہوں اس کی کیپیبلٹیز اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی. ڈاکٹر صاحب آپ کے قریب ہی وہاں امریکہ کے ساؤتھ میں ایک ملک ہے کوسٹا ریکا، جس نے 1948 میں یہ ڈیسیجن لیا کہ ہم اپنی ملٹری کو ایبالش کر دیں گے، اور 49 میں انہوں نے یہ کر دکھایا، اور اس سے جو پیسے بچے وہ انہوں نے تعلیم پہ، ہیلتھ کیئر پہ، سوشل سیکٹر پہ لگائے، اور آج ان کے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ دنیا اپنے ریجن میں کم از کم سب سے اچھے ہیں. اور آپ تو گئے بھی ہیں کوسٹا ریکا. ایک مرتبہ تو میں اپنا سوچ رہا تھا کہ مکان وہیں پہ خرید لوں. اتنی خوبصورت جگہ ہے، اتنی پریزرو
کیا ہوا ہے نیچرل بیوٹی کو. یا میں کافی مرتبہ جا رہا ہوں اور نیکسٹ ویک میں پھر دوبارہ کوسٹاریکا جا رہا ہوں 2-3 دن کے لیے. اتنی خوبصورت جگہ ہے. یا 1948 میں اس کی بارڈرز کانفلکٹس تھیں نکراگوا کے ساتھ اور ساؤتھ میں پیناما کے ساتھ. اس نے سب جو ہے کہا کہ لڑائی بننے سے وارس وغیرہ سے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. So they abandoned their armed forces completely. They don't have the Air Force or Navy or any type of thing, and they fully concentrate on education and preserving their natural resources. اور اس کی تو ہائی انڈیکس ہے اپنے ایجوکیشن 100%. اور ڈیفینس کے اوپر وہ $0 خرچ کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں اس کے نیکسٹ ڈور جو نیبر جو ہے وہ نکراگوا ہے. نکراگوا جو ہے وہ بالکل پاکستان کی طرح ہے. اس میں ملٹری انٹرفیئر کرتی رہی ہے, ماشاءاللہ لگاتے رہے ہیں. اتنے سالوں سے چلتا رہا ہے یہ چکر. اور وہ نکراگوا جو ہے وہ غریب ترین ملک ہے سینٹرل امریکا میں. اب کچھ سال پہلے ایسا ہوتا تھا, آج سے 60 سال پہلے, کہ کوسٹاریکا کے لوگ کام کرنے کے لیے جاتے تھے نکراگوا میں. اب نکراگوا کے لوگ جو ہیں وہ رن اوے کر کے فرام دیئر کنٹری, they go and work as a servant and they as a waiters and so on in Costa Rica. بالکل ڈفرینٹ کنٹریز. دونوں جو ہے ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں گئے ہیں. اور نکراگوا ابھی تک اپنی عادت چینج نہیں کر رہا ہے. وہ اسٹل ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے اندر رہا ہے. اور یہ دیکھ لیں کہ کتنا فرق ہے دونوں کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ میں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی. یہ ایک سپریم آئرنی ہے کہ اس انڈیکس کو ڈیولپ کرنے میں ڈاکٹر محبوب الحق کا, جو پاکستان سے تعلق رکھتے تھے, یہاں پہ فائنانس منسٹر بھی رہے, ان کا بڑا ہاتھ تھا. اور انہی کا ملک جو ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں اتنا پیچھے ہے, اور اس کی اہمیت کا بھی اندازہ نہیں کر پائے پاکستانی. اور کوئی پاکستانی آپ کو یہ بات کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ بھئی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو بہتر بنانے پر بھی توجہ دو. یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایریا ہے. اور آج آپ دیکھیں پورے ریجن میں, ساؤتھ ایشیا میں, سوائے افغانستان کے, ہم باقی جتنے بھی ملک ہیں, ایون نیپال سے, بھوٹان سے, انڈیا, بنگلہ دیش, سب سے پیچھے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں. پاکستان جو ہے وہ نمبر 168 out of the 193 countries or 198 whatever countries you include from the United Nations. اور انڈیا جو ہے I think it's number 76 or 78 in that area. Pakistan number is, I don't remember a little bit. I think it's close to 0.545. اور انڈیا جو ہے وہ اب تقریباً ہائی لیول انڈیکس کی طرف جا رہا ہے, 0.68 to once you reach the 0.7, which is Costa Rica and so on, they are 0.75. So you become the high development index and you start developing very rapidly. You see the results of those. So yeah, I didn't know Dr. Mehboob was involved into this, but this is the most important index which I see it. When I see the little kids going to school in the poor countries, by the way, the Kenya index is even higher than the Pakistan. And I do the volunteer work. I build schools on my own as a philanthropist in Kenya. And I see the little kids going to school. That gives me the hope that this country is going to develop in future in next few years. In Pakistan, I don't see that importance, especially when you travel to Balochistan and some of the frontier area and so on, where the schools don't exist. پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ خواتین کی جو لٹریسی ہے, لیڈیز کی لٹریسی بلوچستان میں, اٹ از پروبیبلی دا لویسٹ ان دا ہول ورلڈ. اور جو پاورٹی ریٹ ہے وہاں پہ پرسنٹیج وہ 71 ہے, یعنی 70% آف پیپل ان بلوچستان لیو بلو دا پاورٹی لائن. اور باقی ملک میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اوور آل جو ہے وہ
45% آف دا پیپل لیو بلو دا پاورٹی لائن. اور یہ جو ہے 78 ایئرز آف انڈیپینڈنس کے بعد یہ صورتحال ہے. اور لٹریسی ریٹ بھی ہمارا جو ہے وہ 62 سے اوپر بڑھنے کا نام نہیں لے رہا. انڈیا میں 47 میں لٹریسی ریٹ جو میں نے دیکھا گوگل پہ ادھر ادھر ویکیپیڈیا پہ وہ 12% تھا, اب وہ 80% سے اوپر ہے. ابھی ان کا سینسس ہونے والا ہے تو ہو سکتا ہے وہ 82 سے بھی اوپر ہو. تو ہم جو ہے ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. ہمارے ایک بڑے سینئر بیوروکریٹ تھے, شاعر بھی ہیں, وہ کالم بھی لکھتے ہیں, ان کو جب میں نے یہ بتایا کہ انڈیا کا لٹریسی ریٹ 80% ہے, کہتے ہیں نہیں 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے, اتنا فرق نہیں ہو سکتا. تو یعنی ہمارے جو ہائیلی انفارمڈ ویل انفارمڈ لوگ ہیں وہ بھی اس چیز سے آگاہ نہیں ہیں, انفارم نہیں ہیں, وہ نہیں جانتے ان باتوں کو. تو سر پاکستانیوں کو کیسے قائل کیا جائے؟ اب میں بہت سارے لوگوں سے بات کرتا ہوں, ایون جو سر لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں نا, وہ بھی یہ کہنے کے بجائے کہ اپنے حکمرانوں سے, رولنگ ایلیٹ سے پوچھیں کہ بھی ہم پیچھے کیوں رہ گئے, وہ بھی جو ہے نا دے میک ایکسکیوزز آن بہاف آف دی رولنگ ایلیٹ. کہتے جی نہیں ہمارا نیبرہڈ بڑا خراب ہے, انڈیا جیسا ہمارا دشمن ہے, اصلی دشمن ہے, اس نے ہمیں تسلیم نہیں کیا, ہمیں بڑا خطرہ ہے, ایگزسٹینشل تھریٹ ہے. تو یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیز آرگیومنٹس؟ یہاں پر امریکہ میں پاکستانی ہندوستانی بڑے ایک ساتھ اکٹھے رہتے ہیں. ہاں ان میں نفرت نہیں ہے, اگر پوری محبت بھی نہیں ہے تو نفرت بھی نہیں ہے. But we get along very well. I hired in my life hundreds of Indians. They are such a hard-working people. They are very dedicated and so on. لیکن پاکستان میں ایسی ایگو ہے کہ ہم سب سے زیادہ بڑے ہیں, ہم نے اتنے جہاز ان کے مار دیے, اتنے دشمن اتنے ان کر لیا اینڈ سو آن. ہم کو ایسا بھی 70 سال سے, کتنے سال ہو گئے پاکستان کو آزاد ہوئے ہیں, 78. ہم ہمیشہ نفرت میں رہے ہیں اور یہ ابھی تک اس نے کوئی پرابلم سالو نہیں کیا. Maybe there is a other way of doing things. We should be looking what are the other ways. In my opinion, Pakistan, 90% of the problems could be solved if we start living peacefully with India. I think you brought this topic. I was not going to talk about it. I was going to talk about Human Development Index and so on, and relationships. But I'm glad you brought this topic, okay? And let me see if I can talk in Urdu. I have to think in English and translate. Pakistan or Hindustan, unki genetics different nahi hai. They are the same genetics. When I put down my genetics, I got this thing, say you are North Indians, I'm mixed up with a little bit of Greek and the Asians and the Northern Asians and so on, but 80% I'm Indian, although I'm from Pakistan, my genetics. ہم لوگوں میں اتنی commonalities ہیں, بہت لینگویج ہماری common ہے, ہمارا رنگ ویسا ہے, شکل صورت and so on ایسی ہے. ہم جان سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 80-90% things ہماری common ہیں, language, culture, everything. So why we don't try to find and live in peace with each other? We can learn a lot from India if really we ask, instead of fighting and so on, we ask India to help us into the education sector and to the industrial sector for the investments and so on. And let's think about the Kashmir, leave it aside and say, okay, we're going to discuss this, but let's leave it for the time being. Let's solve problems of poverty. By the way, poverty is a common problem, but it's more prevalent. یہ پاکستان میں زیادہ ہے poverty انڈیا کی نسبت سے. So let's solve that problem کہ ہم لوگ اچھے طریقے سے رہ سکیں. آپ نے ایسے کویشچن پوچھا تھا کہ پاکستان کیوں پیچھے رہا ہے ساؤتھ ایشیا کے مقابلے میں. میں بڑے فرینک سے آپ کے بات کروں گا کہ ایک تو پولیٹیکل سٹیبلٹی پاکستان کی جو ہے بہت انسٹیبل ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ملٹری انٹرفیئر کرتے رہی.
If you know that I am older than you, when I left Pakistan in 1960s, uh, Pakistan was the tiger of the Asia. It was a rising tiger. It was developing. There was a dams were being built, the factories were being built, Karnataka paper mill, the jute mill. Uh, there were Gandhara Motors and those type of the companies. They were all coming up. And Pakistan has a lot of friends. In 1960, Pakistan was a member of CETO, CENTO, امریکہ سب ملک پاکستان کی مدد کرنا چاہتے تھے اس زمانے میں. لیکن جب ملٹری ریولوشن آیا پاکستان میں, اس کے بعد امریکہ نے جتنے بھی ڈیفنس کے لیے جتنے بھی امداد پاکستان کی تھی, پاکستان نے لڑائی کر لی ہندوستان کے ساتھ 1965 میں. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ سیٹو, سینٹو, پاکستان کے سینٹرل لوکیشنز, آئرن کرٹن کے خلاف لڑائی وغیرہ کے ساتھ, وہ سب معاملہ جو ہے بالکل خراب ہو گیا. اینڈ اٹ کریٹڈ اے ویری بیڈ ٹیسٹ in the Western world, and Pakistan lost after the war in 1965 all the friends in the Western world. کیونکہ پاکستان بجائے ترقی کرنے کے وہ وارز میں مشروع ہو گیا. دین اس کے بعد مارشل لا اگین اینڈ مارشل لا اگین اینڈ سو آن, اینڈ دیٹ کریٹ دی انسٹیبلٹی ان پاکستان. And nobody wants to invest in a country which is unstable because you don't know how their investments are going to go. So this circle has to stop. Examples are Uganda ki example hai, Nicaragua ki examples hai, Congo ki اور ایجپٹ کی, کہ جہاں جہاں ملٹری ریولوشنز آئے ہیں اس کنٹری جو ہیں وہ غریب ہونے شروع ہو گئے. اور ایز سون ہے جو ماشاء اللہ ختم ہوا, وہ ڈیموکریٹک کنٹری بننے لگے تو ترقی پھر دوبارہ شروع ہو گئی. لیکن پاکستان میں تو بڑی ہڈن ماشاء اللہ ہے اس وقت, کہ کیا ان دا بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ کوئی اور حکومت کر رہا ہے, اس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں, اور اس کا اینڈ نہیں ہے. اب پتہ نہیں کہ وہ کب ختم ہوگی اور کب یہ ہوگی. اچھا سر, نیریٹو کے لیول پہ جیسے آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وی ہیو سو مچ ان کامن ود انڈیا, لیکن ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے. دیر از اے میسو ریزسٹنس ٹو ایکسیپٹنگ دس فیکٹ. ہمارے سر ایک امبیسڈر تھے, میرا خیال 7-8 سال پہلے کی بات ہے, ساؤتھ کوریا میں. تو ان کی ایک اسٹیٹمنٹ میں نے دیکھی, وہ کہنے لگے کہ پاکستان اینڈ ساؤتھ کوریا ہیو سو مچ ان کامن. اینڈ آئی واز ونڈرنگ کہ اگر پاکستانی امبیسڈر جو دلی میں ہے وہ یہ بات کر دے کہ جی وی ہیو سو مچ ان کامن ود انڈیا, تو آئی تھنک ہی ول بی امیڈیٹلی ریکالڈ, ہی مائٹ بی ڈسمسڈ فرام سروس. اور پچھلے دنوں سر یہاں پہ ایک ادارہ ہے بلیک ہول, وہاں پہ بڑی اچھی انٹلیکچوئل قسم کی ڈسکشنز ہوتی ہیں. اس میں ایک صاحب آئے تھے, انہوں نے اپنے انڈیا کا ٹریول کیا تھا, دبئی میں رہتے ہیں, ہی از اے فائنانس ایکسپرٹ, لیکن انہوں نے بھی کافی ملک گھومے ہیں. تو وہ بتا رہے تھے, ان کو میں نے یہ بات بتائی ساؤتھ کوریا والی امبیسڈر نے جو کہا, تو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 90s میں ہمارا ایک بڑا پاپولر میوزیکل بینڈ تھا جنون کے نام سے, وہ انڈیا گئے تو انہوں نے وہاں پہ ایسی بات کر دی کہ وی ہیو سو مچ ان کامن ود انڈیا. ان کو پی ٹی وی پہ بین کر دیا گیا تھا, اور وہ کافی عرصے تک وہ بین رہا ان پہ یہ بات کرنے پہ کہ جی وی ہیو سو مچ ان کامن ود انڈیا. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے سر, اس کو کیسے بدلا جائے, اور کیا آپ جیسے جو لوگ ہیں, دوز ہو ہیو ڈن ویل ان دا ویسٹ, کینیڈا میں, امریکہ میں, برٹن میں, آسٹریلیا میں, کیا وہ مل کے کچھ انیشیٹو لے سکتے ہیں, کوئی کم از کم پٹیشن ہی سائن کر دیں کہ بھائی ہوش کے ناخن لو اور اپنی ترقی پہ, اپنی اکانومی پہ فوکس دو, ایجوکیشن پہ فوکس کرو, عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ کرو. یہ کوئی انیشیٹو ایسا آ سکتا ہے پاکستانی ڈائسپورا سے؟ Yeah, I think that it's a very good idea, and somebody has to take start at it, and let us think about. I think I don't know how much time do we have, but I really
want to find, I really want to have some good ideas that what Pakistan can do. Instead of criticizing, uh, I don't think that we can change the establishments or we can change the system of government and so on in the very near future. But Pakistan has got very severe problems. And the biggest problem is the population growth. Uh, in last 50 years, Pakistan population has quadrupled. Can you think about 50 years from now, 4 times more populations in a country which doesn't have that many resources and agricultural land and so on? What's going to happen? Pakistan has to put the number one priority to bring a national forum that this is a crisis. This crisis has already grown up, that how we can reduce the population rate, population growth. This needs to be done. There needs to be a national debate. What are the consequences would be if the population doubles in the next 20 years? This is really a very serious problem. We can learn from China, we can learn from Korea, we can learn from Japan, and so on, those countries. Instead of going and asking and begging for the loans and so on, that we should be asking these countries, we need your help to reduce our population. Also, going to the countries, the same countries I mentioned, we don't want any fighter jets, we don't want any tanks. We want to establish schools. Please help us establish schools in our country. Give us the books, send us a teacher, send us those type of things. We want to be a very peaceful country, like any other country. We want to live with our neighbors. And Saudi Arabia, instead of going and asking them loans, build us a schools, build those things. That those are the things what we need in our country. So education and the population control, then how to reduce the imports. Our biggest problem is we keep on getting the loans, and then we have to get more loans to service our loans. Yes. Our loans should not be used to service the loans. Our loans, whenever we borrow the loans, when we ever borrowing the money, it should be spent on building the factories, because then there is a return on investment and you can return back the loan. Otherwise, you are just servicing the loan. Borrow loan, there is no harm. Everybody borrows the money. Even the U.S. government borrows the money. But that money should be used on a useful purpose to produce something. Yeah. Pakistan GDP is growing not because it's producing something, because it is a consumer society. ये consumer society है, and consumer के लिए हम goods नहीं बनाते, बल्कि we just import everything. Could there be organizations within the government just to study that what we are importing, what we can make? This is an immediate return on investment. کہ ہم ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ امپورٹ کر رہے ہیں یا میک اپ امپورٹ کر رہے ہیں, اس قسم کی چیزیں جو بھی ہم امپورٹ, کپڑے یا جو چیزیں جو ہیں, سو وائی وی ڈونٹ میک اٹ اوور سیلف. جیسے مودی نے 10-15 سال پہلے شروع کیا تھا میڈ ان انڈیا موومنٹ, وائی کینٹ بی اے پاکستان میڈ ان پاکستان موومنٹ. It has brought all the results what Modi had started. اب ایپل فون بھی وہاں پہ بن رہے ہیں انڈیا میں, سیمسنگ فون بھی وہیں پہ بن رہا ہے, جہاز بھی بن, civilian aviation. When you make the military aeroplanes, it does not create jobs, it doesn't produce anything. If you produce the civilian aeroplanes, it brings you the cash and so on to your country. And we import so many buses, so many cars, so much food. تو پاکستان میں کیوں نہیں بناتے وہ لوگ؟
بالکل یہ صحیح. ڈبیٹ جو ہے ماشاءاللہ آپ نے شروع کی ہے ڈبیٹ، یہ ڈبیٹ پاکستانیوں میں ہونی چاہیے کہ ہم کیوں نہیں بناتے. آپ نے سنگاپور کی یونیورسٹی کی مثال دی ہے، اس کا پورا فوکس جو ہے کہ سنگاپور کی اکانومی کو کیسے گرو کیا جائے، کیسے کیا جائے. پاکستان کے جو یہ امپورٹنٹ یونیورسٹی ہیں ان کو کیوں ہم یہ جاب نہیں دیتے کہ ہم کیسے یہ امپورٹ کو ختم کریں، اپنا خود بنانا شروع کریں، ان میں انٹرپرینورشپ کی کورسز دیں ان کو، اور وہ خود بجائے جاب سرچنگ کے وہ جاب کریٹ کریں یونیورسٹی سے جب وہ. بالکل صحیح. آپ نے سر بالکل صحیح نشاندہی کی. آبادی میں اضافہ، ہمارے جو کرنٹ ہیلتھ منسٹر ہیں نا وہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں. آج بھی انہوں نے کہا کہ آبادی میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے، 62 لاکھ 62 لاکھ چلڈرن آر بورن ایوری ایئر، اور یہ نیوزی لینڈ جو ملک ہے پورا اس کی آبادی سے زیادہ ہے. یعنی ایک نیا نیوزی لینڈ ہم ہر سال پیدا کر رہے ہیں. اور سر دوسرا جو ہے نا آپ نے جو بات کی کہ ہم کیوں نہیں بناتے، ان میں سیل فون کو بھی آپ شامل کر لیجئے کہ ہم سیل فون کیوں نہیں بناتے. 25 کروڑ کا یہ ملک ہے، اگر ہم 15 سال پہلے 20 سال پہلے اس طرف جاتے، سیمسنگ سے کہتے، باقی کمپنیاں جو ہیں چائنیز کسی کمپنی کو کہتے کہ ہمیں ہیلپ کرو اور ہم سیل فون یہاں بنانا چاہتے ہیں. ایک ساتھ جرمن ایمبیسڈر تھے یہاں پہ، 7-8 سال پہلے کی بات ہے. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے حیرانی ہے کہ اتنے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز بنانے والا ملک ایکسپورٹ کوالٹی کی ایک بائسیکل کیوں نہیں بنا پاتا. اور انڈین سر ہمیں بہت وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے، اب بھی شاید کرتے ہیں، کہ آپ کے ہاں تو سوئی بھی نہیں بنتی. یہ جو نیڈلز ہیں گھروں میں یوز ہوتی ہیں وہ بھی ہماری چائنا سے آتی ہیں. تو یہ مسائل ہمارے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ سر. It has been very, very good conversation. You have any concluding thoughts? I wish Pakistan a good luck, and I really wish that if Pakistan was growing. I don't want to bring some history, but in 1985, I wrote the article after the martial laws and so on, that if Pakistan does not change its direction, instead of the third world country, Pakistan will become a fifth world country. It has to change its directions. آپ جاپان کی ایگزامپل دے رہے تھے کہ جاپان کی ایک بڑی مشہور کہانی ہے کہ اگر آپ غلط ٹرین کے اوپر غلط ڈائریکشن میں بیٹھ گئے تو بہتر ہے کہ جلدی سے جلد آپ اتر جائیں اس گاڑی سے اور دوسری جس ڈائریکشن میں جانا چاہتے ہیں وہاں چلے جائیں. پتہ نہیں اردو میں نے آپ کو ٹھیک کہا کہ نہیں. جی جی. تو ہم جو ہے غلط ٹرین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. جتنی جلدی ہم کوشش کریں کہ اتر جائیں اس ٹرین سے اور صحیح ڈائریکشن میں جانا شروع کر دیں. جی. Thank you very much, Qureshi Saab, for sharing your thoughtful and thought-provoking ideas. I'm really grateful to you. Okay, thank you very much. Really appreciate it and wish you good luck.